اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ایمان کا لغوی معنی کیا ہے، ایمان کا شرعی معنی کیا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایمان کا لغوی معنی ہے امن دینا، کیونکہ مسلمان مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے کو ہمیشہ کے عذاب سے امن دے لیتا ہے۔ اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمانوں کو مومن کہا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام بھی مومن ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے وہ اپنے آپ کو عذاب سے امن دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ایمان والے بندوں کو امن دیتا ہے۔ ایمان کا دوسرا معنی مضبوط کرنے اور بھروسہ کرنے کے بھی آتے ہیں۔ مومن کو اپنے عقیدوں پر مضبوطی اور بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ کافروں کو ہمیشہ تردد ہی رہتا ہے، اس لیے وہ مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ شریعت میں ایمان کا معنی یہ ہے باتوں کے متعلق یقین سے معلوم ہو جائے کہ یہ بات دین محمدی میں سے ہے، ان سب کو دل سے یقیناً ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، دلی تصدیق کرنا ایمان ہے، یعنی دل سے تصدیق کرنا اصل ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص عقیدے درست رکھتا ہو لیکن اعمال نہ کرتا ہو یا کرتا ہو تو برے اعمال کرتا ہو تو وہ پھر بھی مومن ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہاں پر ایمان کے بعد نماز کا ذکر کیا گیا، تو اگر اعمال جو ہیں وہ ایمان کا جز ہوتے تو ایمان کے بعد اعمال بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کا جز نہیں ہیں، اس لیے ایمان ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایمان اور عقیدے درست رکھتا ہے لیکن اعمال برے کرتا ہے تو تب بھی وہ مومن ہی رہے گا، کیونکہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ شرابی ہو، زانی ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، بدکار اعمال کرنے والا ہو، لیکن اگر عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے ذات کے بارے میں درست رکھتا ہے تو یقیناً پھر بھی وہ مومن کہلائے گا۔ اگر نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی شخص ہو، لیکن اس کے عقائد و نظریات جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہوں، وہ صحیح نہ ہوں، تو اعمال کے درست ہونے کے باوجود جب اس کا ایمان درست نہیں ہوگا، عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہوگا، تو تب بھی وہ کافر کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص عمر بھر تک اعمال کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، لیکن جب اس کا آخری وقت آئے تو اس کے عقائد بگڑ جائیں تو وہ ایماندار نہیں ہوگا بلکہ وہ بے ایمان ہوگا۔ جیسے شیطان ہے، 6 کروڑ سال عبادت کی لیکن اللہ کے نبی کی اس نے تعظیم نہ کی، اس کا عقیدہ نظریہ بگڑ گیا تو 6 کروڑ سال کی جو عبادت تھی وہ برباد ہو گئی۔ اسی طرح بلعام بن باورا جو قوم اسرائیل کا ایک عالم اور متقی اور پرہیزگار شخص تھا، اس کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس تحقیق سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نئے فرقے جو نمودار ہو رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف خدمت خلق کا نام ہے، یعنی خدمت خلق کو وہ ایمان کہتے ہیں، عقائد کی وہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس بات پر سخت غلطی کر رہے ہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ جڑ کی مثل ہوتا ہے، اور اعمال جو ہوتے ہیں وہ درخت پر پھل کی مثل ہوتے ہیں، اور یہ پھل اس وقت لگتا ہے جب جڑ جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ اگر ایمان صرف اعمال کا نام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا بے ادبی جو ہے وہ انسان کے اعمال کو برباد نہ کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ادنا سے ادنا بے ادبی جو ہے، اللہ کے کسی نبی کی ادنا سے ادنا بے ادبی انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اب اس تقریر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مومن کو اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے، نیک اعمال کی بھی بہت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے۔ جو شخص عقائد درست کر کے اپنے اعمال نہیں سنبھالتا، عقائد درست رکھتا ہے لیکن اپنے اعمال کے سنبھال نہیں کرتا، وہ اس درخت کی مثل ہے اس شخص کی مثل ہے جس نے درخت تو لگا دیا لیکن اس کا پھل وہ نہ کھا سکا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی
اپنے ایمان کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔